الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کے احکام پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو، تمہارا یہ سلام کرنا تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم وہ خوش بخت امت ہیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی زندگی کی بات سے لے کر نظام مملکت تک کے تمام اصول، تمام قواعد، تمام باتیں سمجھا دیں۔ ہر کام، ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی سیرت طیبہ میں موجود ہے، حتیٰ کہ جوتا کس پاؤں میں پہلے پہننا ہے، کس طرح پہننا ہے، ہم نے باتھ روم میں جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، باتھ روم سے نکل کے آ کے کون سی دعا پڑھنی ہے، ہم نے ہاتھ کس طرح دھونے ہیں، کون سا ہاتھ پہلے دھونا ہے، اور اسی طرح ہم نے اگر ناخن کاٹنے ہیں، اتنی باریکی، اتنی چھوٹی باتیں بھی، تو ناخن جو ہے وہ کون سی انگلی کے پہلے کاٹنے ہیں، کون سی بات کے کس طرح کاٹنے ہیں، کس دن کاٹنے جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اتنی رہنمائی ان چیزوں سے لے کر نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام تعلیم، دنیا کا کون سا نظام ہے جہاں پرور نظام بھی دیے، پیغام بھی دیے اس کائنات کو اور اس امت کو خاص طور پہ۔ تو ناظرین کرام، دنیا کی ہر قوم جو ہے ان میں جب آپس میں ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا جس طرح انگریز جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں صبح کو، گڈ آفٹرنون دوپہر کے بعد، گڈ ایوننگ شام کو وہ کہتے ہیں، گڈ نائٹ کہتے ہیں رات کو۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں اور ہندوستان کے لوگ وہ آپس میں ملتے ہیں تو نمستے کہتے ہیں، یا اسی طرح آداب عرض ہے کہ الفاظ کہتے ہیں۔ عربوں میں بھی قبل از اسلام یہ رواج تھا کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے انعم اللہ بکا عینا، یعنی اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے۔ اسی طرح یا پھر کہتے تھے انعم صباحن، یعنی آپ کی صبح جو ہے وہ خوشگوار گزرے، صبح بخیر جس طرح ہم کہتے ہیں۔ لیکن اسلام جب آیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز سکھایا جو مسلمانوں کا خاص امتیازی وصف بھی ہے، مسلمانوں کا شعار بھی ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو سب سے پہلے آپ کو جو حکم الہی ہوا وہ یہ تھا کہ فرشتوں کے پاس جائیں، ان کو جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پہ خاص طور پہ فرمایا کہ جب آپس میں تم ملو تو سلام ایک دوسرے کو کیا کرو، اور سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورہ نور میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یعنی جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں میں سے 20 مسلمانوں کو یا ان کے کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے سلام کہتا ہے، یا فرداً 20 آدمیوں کو سلام کہتا ہے کسی دن یا کسی رات میں، اگر اس دن یا اس رات اس شخص کا انتقال ہو جائے 20 آدمیوں کو سلام کرنے کے بعد، تو ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ آج سلام کرنے کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر ہیں، مفتی سید صابر حسین صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہیں۔ آپ بھی کئی تصوف کی بڑی مارکہ تلارہ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ ان کے ساتھ ایک
ہاسپٹل کے MS ہیں اور بہت بڑے سائیکیٹرسٹ ہمارے ملک کے درویش اور سید زادے ڈاکٹر سید محمد عمران مرتضیٰ. میں ابتدا کر رہا ہوں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب، پہلے تو قرآن حکیم میں بھی سلام کرنے کا ایک تو میں نے اشارہ دیا آیا مبارکہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، اسلامی آداب معاشرت کا ایک اہم جز سلام بھی ہے، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی ابتدا میں، ملاقات کی ابتدا میں جو مسلمان پر ایک بات کو لازم قرار دیا وہ یہ کہ وہ سب سے پہلے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کے ساتھ خیر سگالی کا جو ہے پیغام دے. لفظ سلام جو ہے یہ ذو معنی لفظ ہے کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے اسے سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اچھا. جبکہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے بھی سلامتی کا پیغام لینا چاہتا ہے. سبحان یعنی اللہ. یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. ٹھیک. جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کا تعلق ہے تو ایک آیت کریمہ جو سورہ نور کی آپ نے پیش کی انٹرو میں، سورہ نور ہی کے آغاز میں ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھر میں جاؤ تو اجازت کے بغیر داخل مت ہونا، اور جب تمہیں اجازت مل جائے تو گھر والوں کو سلام کہنا. تو اس آیت کریمہ سے سلام کرنے کا حکم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے. اسی طرح سورہ النساء کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے احسن انداز میں جواب دو یا کم از کم اسی کی مثل جو ہے جواب دو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی رحمۃ اللہ کو بڑھا دیا جائے. اسی طرح اگر کوئی سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہے تو جو ہے وبرکاتہ کے الفاظ کو بڑھا دیا جائے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو حکم ہے کہ اس سے بہتر انداز میں تم جواب دو. اچھا، سلام کا جو شریعہ اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ سلام کا کرنا جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا جواب دینا فرض ہے، ضروری ہے. بعض لوگ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سلام کرنے والے کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام میں باقاعدہ سلام کا حکم آیا السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ، مطلب دیکھا ہے کہ اگر پی این ہے جو اپنا وہ سلام کر رہا ہے تو افسر بالا جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے گا، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے شان بڑھتی ہے، شان گھٹتی نہیں ہے. 10 نیکیاں مل جائیں گی، نیکیاں ملتی ہیں اخروی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار دونوں اعتبار سے، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی نفسیاتی پہلو پر گفتگو فرمائیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے سلام کا حکم آیا اسلام میں السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے دیگر الفاظ معروف تھے، تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ جواب عطا فرمایا. اس کی تاریخ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. جب انسان دنیا میں آباد نہیں ہوا تھا، انسان پہلا، اس سے پہلے یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو آپ نے فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ فسلم، جا کر فرشتوں کو سلام کرو اور دیکھو کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں. اچھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کائنات کے حکم پر جب سلام کیا تو فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ جو ہے جواب دیا. ڈاکٹر صاحب، حکمت اسلام جو سلام کرنے کی؟ غازی سے بنیادی طور پر السلام علیکم کہنے کی فضیلت یا اس کا اعتقادی اور صوفیانہ پہلو پر اگر آپ اور میں غور فرمائیں جی
بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمینی کا فیض ہے یہ اس کی ایک جھلک ہے. واہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دین دیا اس کے لیے اسلام کا لفظ، ایمان کا لفظ اور احسان کے لفظ استعمال فرمائے، اور ان تینوں لفظوں سے آپ کو یہ دیا جانے والے دین کا مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر اس میں کوئی شک نہیں دین اسلام کے اندر حمیت بھی ہے، غیرت بھی ہے، اور اس کے اندر غیظ و غضب کے مظاہر بھی ہیں، لیکن ان تمام مظاہر پر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا فیض غالب ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ٹھیک. اس کے بعد ایمان لے آنا اور دائرہ اسلام میں آ جانا یہ خاص حقوق انسان کو دیتا ہے. ٹھیک. یعنی جو عام انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ بھی رکھتا ہے، ٹھیک، دنیاوی متاع بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیاوی اعتبار سے نیک نامی دیتا ہے. لیکن جو بندہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق اور گارنٹی لے لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس دائرے میں آ گیا کہ اس پر ہوگی رحمت اور اس پر شفاعت ہو جائے گی. اب اس کے مظاہر کو جب ہم عملی طور پر چیک کرتے ہیں تو ان میں سے ایک پہلو السلام علیکم کہنا ہے. ٹھیک. اور یہ السلام علیکم کہنا صرف زبان سے نہیں، اس کے ساتھ دل و دماغ کی گہری کیفیت بھی شامل ہو. واہ سبحان اللہ. سبحان حضور اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی معنی میں مسلمان وہ آدمی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. یہاں صرف لفظ کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ اس کی جو اصل سپرٹ ہے اس کا وہ دل و ذہن اور قلب بھی اس کے ساتھ ہو. ایک مومن ہونے کا جو سٹیٹس ہے اور ایماندار ہونے کا ہے اس کو حاضر رکھنا ہے. ٹھیک. ایمان بنیادی طور پر وہ دائرہ ہے جس کی وجہ سے مال و دولت کا کم ہونا زیادہ ہونا، اونچا ہونا نیچا ہونا، آقا ہونا غلام ہونا یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی صف میں ایاز اور محمود کھڑے ہو کر دکھاتے ہیں. یہ بنیادی طور پر وہ مظاہر ہیں جن کا ایک صوتی اظہار السلام علیکم میں رکھا گیا. واہ سبحان. ڈاکٹر صاحب یہ کس نہج پہ لے آئے ڈاکٹر صاحب خوبصورت انداز سے صوفیانہ تشریح کی. جب السلام علیکم بندہ کہتا ہے اور دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے تو پہلے یہ بتائیں کہ اس کے صوتی اثرات کیا ہیں، پھر دوسرے کے ذہن پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، پھر میسج کیا جاتا ہے، پھر اس کے قلب پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، پھر کرنے والے سے وہ جو پازیٹیو ریزز نکلتی ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. ذرا یہ آپ کا سبجیکٹ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت خوبصورت پروگرام آج شروع کیا، اور السلام علیکم سے ہم بات شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں. کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا سر، ٹھیک ہے، کوئی بھی جملہ منہ سے نکلتا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ اس شخص کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اچھا خود کہنے والے سر. اچھا دیکھیں نا، جب ہم کسی کے لیے دعا دیتے ہیں یا کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے سنتا کون ہے؟ اپنے آپ. اثر کس پہ ہوگا؟ واہ اپنے اوپر. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے ہی امپیکٹ اس کا جو آتا ہے وہ اپنے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھی بات کیا کرو، ہم بچپن سے سنتے ہیں تو اچھی بات کرنے کا اثر سب سے پہلے اپنے اوپر پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ اچھے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں اور یہی ہمارا میسیج اسلام کا، تو اس کا امپیکٹ سب سے پہلے ہمارے اپنی ذات پہ لگتا ہے. تو جب ہماری ذات پہ یہ اثر پڑتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو ریز، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا، جو پازیٹیو ریز نکلتی ہیں تو وہی پازیٹیو ریز دوسروں تک بھی جاتی ہیں اور اس کے پورے جسم پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اچھا اس کا بڑا سائنٹیفک ریزنس ہمارے پاس موجود ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے. مختلف ہارمونز بھی نکلتے ہیں، لیکن میں اچھا آپ ڈاکٹر صاحب ہر وقت آدمی ہر چیز کہتے ہیں کائنات کی ریڈیٹ کرتی ہے، تو انسان بھی ریڈیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ سر بالکل ریڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کے بقول جو آپ فرما رہے ہیں اس کی اپنی شخصیت پہ اچھے اثرات مرتب ہوئے تو ریڈیشن جو نکلی جو پازیٹیو نکلی. سر پازیٹیو ہے. اچھا دوسرا ایک میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور ایک بات کروں گا. کچھ لوگ سلام جو کرتے ہیں اس میں وہ
حلاوت نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی سختی ٹائپ ہوتی ہے. تو یہ باڈی لینگویج، ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے جو باڈی لینگویج ہے اور منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کا ایک کچھ پرسنٹیج ہے امپیکٹ ہونے کا. یعنی جو جملے کہے جاتے ہیں، لفظ جو الفاظ ہیں اس کا 7% افیکٹ ہو، 7% اونلی. اور جو باڈی لینگویج ہے وہ 93% ہوتی ہے. اچھا جی، یعنی فار ایگزامپل اس کے میں مثال دے دوں گی، السلام علیکم، یعنی ایک اب یہ اتنا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بلکہ نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے، نیگیٹو، اس کا اثر جو ہے وہ غلط چلا گیا اس پہ. اگر وعلیکم السلام، ہاں، اور جب وہ بھی آپ دیکھیں بعض ایسے لوگ سارے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں، تکبر. اچھا، تکبر کی جہاں تک بات کر دی ہے، بڑی نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کا اثر ہی نہیں پڑے گا، یعنی اس جواب کا بھی اثر نہیں پڑے گا، نہ اپنے اوپر اچھا اثر نہ دوسرے کو بھی نہیں اثر. اچھا، اس میں بھی ایک ہمارے پاس ایک کلچرل ہو گیا ہے، جیسے آپ نے کہا بڑے بھی جواب نہیں دیتے، جو امیر ہیں وہ جواب نہیں دیتے. اچھا، ایک اور چیز ہے سر، ایسے سر ہلا دیں گے، ہاں یہ بہت سر ہلا دیں گے، ایسے کر کے ہاتھ کر دیں گے، یعنی منہ سے نہیں کہتے. اچھا، طریقہ کہنے کا بھی صحیح نہیں ہے. تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. باڈی لینگویج یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں تو اس کو جیسے اگر ہاتھ ملانے والا وقت ہوتا ہے تو ایسا ہاتھ ملایا جائے کہ سامنے والے کی باڈی میں پورا سرایت کر جائے، اس پہ اثر پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسلام میں دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. جی سر، جب آپ کسی سے معانقہ اپنا مصافحہ کریں گے تو پھر آپ دونوں ہاتھ ملائیں گے اس سے. تو یہ ایک رواج یہ جو آ گیا ہے کہ ایک ہاتھ ملانا، اور جب جاتے ہیں نا جی، مثلا شادیوں بیاہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ماڈرن لوگ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. جی، وہ تو بڑا اس کا غلط مطلب بھی بہت غلط، مطلب بھی غلط ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بنتا، نہ اپنے پہ نہ دوسروں کسی پہ نہیں. فارمیلٹیز ہیں وہ. آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی آپ اچھا آپ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ کون عزت سے سلام کر رہا ہے، کون عزت سے سلام نہیں کر رہا. جب وہ پوری طرح مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار ان کی بڑی ایک عزت اور رسپیکٹ دی جا رہی ہے ایک دوسرے کو. اور کہاں وہ دور سے ایسے کر دینا اور السلام علیکم کہہ دینا جس طرح کرتے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے والدین سے ہاتھ ملانا بھی چھوڑ دیا سر. انا للہ و انا، ہم نے اپنے بزرگوں کو سے بھی ہاتھ ملانا چھوڑ دیا سر. اوئے ہوئے. تو جو اپنے بزرگوں کو، جو اپنے سے کمتر لوگوں کو جو اسٹیٹس میں کم ہیں یا پیسے میں کم ہیں ہاتھ ملاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیوں میں اثر پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے باس نے مجھے اتنی اچھی طرح سے ہاتھ ملایا، مجھے گلے لگایا، واہ، اس کا دن بن جاتا ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. السلام علیکم، السلام علیکم، یہ بہت عام ہے. جی، جیسے ابھی آپ نے کئی دفعہ اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی سنا دیں. السام عربی میں موت کو کہا جاتا ہے. عربی کی یہ خاص بات ہے، یہ دوبارہ دہرا دیں ذرا. جی، السام عربی میں موت کو کہا جاتا ہے. تو السلام علیکم کا مطلب مر جاؤ. السلام علیکم کا میں تم پر موت واقع ہو. اور یہ واقعہ ہوا بھی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ المجادلہ کی کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، کہ جو منافقین ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا کرتے تھے تو وہ کوئی بھی موقع جو ہے وہ نہیں جانے دیتے کہ جس کے ذریعے سے معاذ اللہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے شان میں گستاخی کریں. وہ ایک یہودی بھی آئے تھے نا، تو ایک دفعہ میں اسی طرف یہ آیت کریمہ کی شان نزول میں مفسرین کرام یہی لکھتے ہیں. وہ واقعہ بھی کہ ایک دفعہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی، آپ کی حاضر خدمت تھی. تو اسی دوران ایک جو ہے شخص منافق آیا اور اس نے آ کر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے چالاکی یا مکاری کے ساتھ السلام علیکم کہا. حضرت اماں عائشہ نے نبی کریم علیہ السلام نے فوراً وعلیکم کہہ کر خاموشی اختیار فرما لی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ وَلَعَنَكُمْ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تم سے ناراض ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا آپ جو ہے اللہ نرمی پسند کرتا ہے، اللہ نرمی پسند کرتا ہے. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ وعلیکم، میں نے اس کو اس پہ لوٹا دی اور اللہ نے میری اس دعائے ضرر کو اس کے حوالے سے قبول بھی فرما لیا ہے. تو السلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ جو ادا. ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ ہوگا، درود پاک آپ اور میں پڑھیں گے اور سنیں گے بھی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. مفتی صاحب، غیر مسلم اگر سلام کرے
تو ان کے جواب میں جو فقہاء کرام نے لکھا ہے وہ علیکم کے الفاظ صرف ادا کر دیے صرف علیکم کہے، وہ جو بھی لفظ کہے. نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں بعد میں، اور کچھ ذکر اذکار میں ہیں، تو پھر کیا کریں مسجد میں جا؟ ایسی صورت میں سلام نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو جائے. ٹھیک. ذکر الہی میں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جاگے ہوئے ہیں. تو آپ نے وہاں آہستگی کے ساتھ سلام فرمایا کہ جو لوگ سوئے ہوئے ان کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا جی مفتی صاحب، عادت بن گئی ہے السلام علیکم السلام علیکم، تو کہتے ہیں کہنے سے وہی آپ نے کہا دعا بن نیت کا اعتبار نہیں ہوگا الفاظ کے. الفاظ ایک بندہ ادا کر رہا ہے اور اس کے معنی غلط ہے، اور شریعت مطہرہ نے واضح طور پر اس پر تنبیہ بھی فرما دی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن مجید میں یعنی متعدد آیات کریمہ کے اندر سلام کے آداب باقاعدہ سکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. غازی سے بنیادی طور پر بندہ یہ جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا اگر سلام کے تناظر میں اگر بحث دیکھی جائے تو جیسے بندہ اپنی ذات کے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہے نا، اس کو دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے. ٹھیک. تو محبت الہیہ اور محبت رسول کے مظاہر میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کو حقیقی معنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے اور اس کو صحیح معنی میں حضور کی محبت کی بنا پر اللہ سے بھی محبت ہو جائے، تو اس کے مظاہر میں سے ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی، لطافت اور اخلاق کا وہ اعلیٰ معیار آ جاتا ہے جو اس کی جھلک ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، ہمارے یہاں رواج ہے وہ کوئی سلام کرے تو کہتے ہیں ست بسم اللہ، ست خیرہ. دیکھیں میں نے یہی عرض کیا ابھی کہ ہمیں ہر معاملے میں، اور آپ نے انٹرو میں بھی یہ بات فرمائی کہ ہمیں ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کسی بھی معاملے میں ہمیں جو ہے وہ نہیں چھوڑا کہ وہاں پر ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جب ہمیں اس حوالے سے سنت طیبہ ملتی ہے کہ جناب السلام علیکم کہنا ہے اور اس کے جواب میں ان الفاظ کو ادا کرنا ہے، تو ہمیں انہی الفاظ پہ جو ہے رہنا چاہیے. اپنی طرف سے قبرستان میں جاتے ہیں، یہ تو زندوں کا سلام ہے نا، بالکل ٹھیک، تو وہاں بھی تو سلام کا حکم ہے. تو غازی صاحب یہ جو اسلام کے اندر جو گزارش میں نے شروع میں کی، یہ جو ایمان لے آنا ہے نا، اس کی وجہ سے رحمت اور سلامتی کا استحقاق اس کو مل چکا ہے. وہ زندہ ہے، وہ قبر میں چلا گیا ہے، حتیٰ کہ جب مسلمان جنت میں جائیں گے وہاں فرشتے ان کو سلام کریں گے، تو سلامتی کے حصار میں مسلمان آ جاتا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بندے مر گئے، وہ قبروں میں چلے گئے، ختم ہو گئے، تو ان کو سلام کرنے کا کیا؟ وہ قبر میں وہ سنتے ہیں، سماع موتیٰ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو اس وجہ سے ان کو جب سلام کہا جاتا ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو یہاں تک بھی ہے کہ قبر میں سویا ہوا بندہ آنے والے بندے کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. اللہ. تو وہ جو زبان سے جملہ کہتا ہے تو اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. اچھا، اس پر تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ بڑی خصوصی بات کی ہے کہ یہ جو قبروں والوں کو سلام کرتے ہیں، جو عام قبر والے ہیں وہ تو اس کا جواب دیتے ہیں، چونکہ ان کا سلام کہنے کا ان کو ثواب پہنچتا ہے. اچھا، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدہ فائدہ ملتا ہے. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے قرآن میں نہیں روکا گیا کہ آپ منافق کی قبر پر نہ کھڑے ہو، چونکہ اللہ کے علم ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں اور رحمت نہ ہو تو یہ تو گوارا نہیں. تو لہٰذا آپ سے گزارش کی گئی کہ آپ یہاں نہ تشریف لایا کریں، کیونکہ اس سے قبر والے کو فائدہ ملتا ہے اور آپ جب دعا کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. رب نہیں چاہتا کہ اپنے محبوب کے دشمن کو فائدہ پہنچائے. ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہاتھ ہم دونوں ملاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کا بھی اثرات ہوتے ہیں کوئی؟ یعنی سلام کے لفظ بھی کہے، ہاتھ بھی پکڑا، گلے بھی ملے. ذرا سر، جس طرح پہلے بات ہوتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیز بنائی ہوئی ہے بڑی وہ سائنٹیفک ہے، اب سائنس پہ ہی بیس کرتا ہے. اور یہ پہلے بھی کئی پروگراموں میں بات ہو چکی ہے کہ ہر چیز پہ ہمارے مختلف ہارمونز نکلتے ہیں. اچھا، ہم عام زندگی کے اندر بھی اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اچھا لگے، تکلیف میں تو نہیں رہنا چاہتے نا. ابھی یہ اے سی بند ہو جائے، دیکھیں کتنی پریشانی ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا محسوس کریں. تو کچھ ایسے ہارمونز نکلتے ہیں ہمارے دماغ سے اور جسم کے مختلف حصوں سے کہ جو اچھا محسوس کراتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ
ایک ہارمون ہے جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں. جب وہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں, آپ گلے لگاتے ہیں, آپ تھپکی لگاتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی کسی کو آپ تھپکی لگاتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے, اس کے چہرے سے امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, دونوں طرف سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. جب بھی آپ اپنے دشمن سے ہاتھ ملاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک. جب معاف کر دیا ہے تو دشمنی تو رہی نہیں. ٹھیک. دشمنی رہی نہیں, اور ہاتھ ملا دیا, پازیٹیو ریز نکل کے اس طرف چلے گئیں, نیچرلی اس کی دشمنی کم ہو گئی. آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ تکلیف میں نہ رہیں. اچھا, جو میں آج کل جو چیز سب سے زیادہ کم دیکھ رہا ہوں, ایک تو میں سر اپنے بزرگوں سے تھوڑی سی, میں بھی خود بزرگ ہو گیا ہوں, لیکن شکایت مجھے کہ میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ گلیوں سے بزرگ گزرتے زور سے سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. بچے کھیل رہے ہیں, السلام علیکم. بزرگ کئی لوگ بیٹھے ہیں, السلام علیکم کہتے تھے. اب بزرگ نہ سلام کرتے ہیں, نہ بچے سلام کرتے ہیں. تو جو بزرگ دیکھ رہے ہیں, پلیز جہاں جہاں سے وہ گزرے زور سے سلام کریں. اور ہم کوشش دن رات کر رہے ہیں کہ رزق بڑھ جائے. ایک چھوٹا سا کوشش, ہر بندے کی یہی کوشش ہے. ایک چھوٹا سا وظیفہ, آپ بزرگ مفتی حضرات یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں نے یہ سر پڑھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرو اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھو, تو رزق بڑھ جائے گا, کبھی کم نہیں ہوگا. صحیح بات. درود شریف بھی, درود شریف پڑھو, قل هو اللہ پڑھو, سلام کرو. اچھا سر, میں نے یہاں تک سنا ہے کہ سلام کا اتنے بینیفٹس ہیں کہ اگر آپ کمرے سے 3-4 دفعہ باہر نکلتے ہیں اور 3-4 دفعہ دوبارہ اندر آتے ہیں اور اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ہر دفعہ آپ سلام کریں. ہاں, وہ تو حدیث ہے کہ اگر درمیان میں درخت آ جائے یا دیوار آ جائے تو جتنی دفعہ آپ جائیں دوبارہ, تو لوگ کہتے ہیں ایک بار ہی ہو گیا جی سلام, بار بار. اچھا, اس کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے. ابھی آپ نے کہا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, 5 دفعہ ہو گئے تو 50 نیکیاں مل گئی. بھائی ساری محنت ہی تو اسی بات کی ہے. اچھا سر, آج کل ایک اور بھی چیز جو معاشرے میں دیکھ رہا ہوں, میں اپنے مریضوں میں ایک چیز بڑی دیکھتا ہوں, کیونکہ ہم روزانہ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں. لوگ اپنے والدین کو نہ ٹائم دیتے ہیں اور نہ سلام کرتے. سلام کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتے جا رہا ہے. اچھا, ماں باپ ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ جی یہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, یہ بچہ پڑھ جائے, اس کی شادی ہو جائے, ہم خوش ہیں. یہ کیسے ہوگا جب ماں باپ سلامتی نہیں ان کو دیں گے, نہ ان کی طرف سلامتی آئے گی. اچھا, تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ڈالنی پڑے گی, اس کو لانی پڑے گا کہ بچپن سے بچوں کو اسکول کا بتائے نا, کہ اسکول میں ٹیچر جو ہے جب بچہ جائے تو اس کو سلام سکھایا ہو, آیا جو ہے وہ اس کو ریسیو کرے تو کہے السلام علیکم, اس کو لے کے جائے, ان کو یاد ہو جائے. اپنے بچپن میں چوکیدار کو دیکھا تھا, گیٹ کے چوکیدار کو سلام کرتے جاتا تھا, بیگ اندر بھیجتے, سلام کرتے جاتا, بیگ اندر بھیجتا تھا. بالکل. اب تو وہ بالکل سسٹم چینج ہوتے جا رہا ہے نا. تو یہ تربیت گھر سے شروع ہوگی. اٹھتے ہی سلام کرنا چاہیے, جیسے بچہ اٹھے خود سلام کرنا چاہیے, اور اس کو کہنا چاہیے بھی مجھے سلام کرو. اور بچوں کو یہ سکھایا ہوتا ہے, چھوٹے بچے ہیں نا, میں نے دیکھا معصوم, تو ان کو کہتے ہیں کہ بائے کر دو, کہتا بائے. ہاں سر, بائے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو آپ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. پازیٹیو چیزیں تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو گلے لگانا, سلام کے ساتھ ہی بچے کو گلے لگانا چاہیے, اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے. یہ ایک اس سے اس کے وہ پازیٹیو ریز جو نکلتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, انرجائز ہو جاتی ہے. مفتی صاحب, ایک سوال ذرا بڑا ہے اور بڑا نازک بھی سوال ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں, بڑی شخصیات ہیں, صحابہ کرام میں سے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں, یا فلاں, سلام نہیں کرتے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے. سلام میں پہل کرنا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام. اچھا جی, اگر دونوں نے ایک وقت میں کہہ دیا, آپ نے کہا نذیر غازی صاحب السلام علیکم, میں نے کہا مفتی صاحب السلام علیکم, پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو دونوں نے السلام علیکم کہہ دیا, پھر دونوں وعلیکم السلام کہیں. ہاں, وعلیکم السلام کہیں گے, ایک دوسرے دونوں کہیں گے. اچھا, یہ تو سلام سے ہی ابتدا جو ہے یہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ہمیں سکھایا. اب آپ دیکھیں, ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب کسی دشمن کو سلام کیا جاتا ہے خاص طور پر, تو اس وقت جو ہے اس کے مثبت اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں اس بات کی طرف بالکل واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ ادفع باللتی یا احسن, کہ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دور کرو.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اب نفسیاتی پہلو بتائی جا رہی ہے کہ جب تم ایسا کرو گے کہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے آتا ہے، تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب بار بار کہو گے، تو کیا ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے سلامتی کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح تمہارا وہ دوست بن جائے گا کہ دیکھنے والے سوچیں گے کہ کبھی ان کے درمیان دشمنی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی مفتی صاحب، یہ خاص انداز دور سے ہی گزرتے ہوئے یہ تو نقالی غیر ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کریم علیہ السلام نے یوں ہی تو ارشاد ہے. آج تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک قومی المیہ بن چکا ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے عار محسوس کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، لیکن اغیار کے تمام طریقوں کو، رسم و رواج کو، ان کے فیشن کو ہم فوراً لبیک کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سلام کس قدر ذیشان عمل ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے جنت میں، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس سے بڑھ کر اعزاز اور جو ہے عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات نے سورہ یاسین میں ہے کہ سلام قول من رب الرحیم. اللہ رب العزت بھی اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق اہل جنت کو سلامتی کا پیغام دے گا. جی مفتی صاحب، اپنا ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا السلام علیکم السلام علیکم، وہ کہتے رہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، بہت آہستہ، باہر آواز نہیں آئی. تو بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو یہ پیچھے سے دوڑ کے پہنچے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 دفعہ جواب تو دے دیا، سن بھی لیا تھا، دل یہ چاہتا تھا یہ دعائیہ کلمات میرے لیے اللہ کے باوجود کی زبان پاک سے لکھی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے گئے گھر، جا کے آپ کی تواضع کے لیے وہ جو خشک انگور سامنے رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو دعا دی وہ بڑی زبردست تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دعا کے جو ترجمہ کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں اور روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں. کیسی دعا آپ نے فرمائی، واہ. ہاں ایک اور فرمایا اللہم اجعل صلواتک و رحمتک علی آل سعد، رب العالمین سعد کے گھر والوں پر اپنی خاص نوازشیں اور رحمت نازل فرما. دیکھو نا غازی سے بنیادی طور پر آپ بات کر رہے تھے نا بھئی، یہ جو ظاہر و باطن کے اندر توازن بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ جو بات چل رہی تھی، جو زبان سے صحیح السلام علیکم نہیں کہتا، دل میں نیت ٹھیک ہو تو فائدہ نہیں ہوگا. اگر جو ویسے السلام علیکم ظاہری کر رہا ہے اور دل میں بغض و نفرت ہے اور ظاہر داری کر رہا ہے، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا بھی نہیں فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دل میں اور دماغ میں وہ تعظیم کا، تکریم کا یا ہمدردی کا پہلو نہیں ہے. کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب کا ریز تو تب نکلیں گے نا جب ظاہر و باطن میں توازن ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر جو باہم حقوق کی بات کرتے جن کو اہمیت دی، وہ 5 حق آپ نے بیان فرمائے. پہلا تھا سلام کا جواب دیں، ٹھیک. دوسرا تھا مریض کی عیادت کریں، سبحان اللہ. تیسرا تھا جنازوں کے پیچھے جائیں، ٹھیک. چوتھا تھا کوئی دعوت دے دعوت قبول کریں، اور 5واں تھا کہ جس کو چھینک آ جائے اس کا جواب دیں. اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بندے کے ساتھ بیتنے والے معاملات ہیں، اور ان معاملات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر ایک اہمیت دی. ٹھیک. اچھا اگلی غازی صاحب جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات ہے جس کو آپ سلام کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، نماز تہجد پڑھنا یہ سب کے نزدیک وہ اتنی اعلیٰ چیز ہے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود دیا جانے لگا تو آپ سے بھی بطور شکرانے کے مطالبہ کیا گیا. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سارگائی. غازی صاحب بات ہو رہی تھی تہجد کی. تہجد کے مقام و مرتبے سے کوئی انکار نہیں کرتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، جو بندہ لازمی طور پر جنت جانا چاہتا ہے اور جنت جانے میں سہولت پیدا ہو، آپ نے 3 عمل گنوائے. تہجد پڑھے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور مسلمانوں کو سلام کرے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو سلام کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو ایک ایجنڈا سمجھنا اور دل و جان کی آمادگی کے ساتھ تمام مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا، یہ تہجد پڑھنے والے کے مقام کے برابر ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، بچپن سے ماں باپ سکھائیں، اسکول بھی سکھائے کہ السلام علیکم بیٹا کہنا ہے، وعلیکم السلام کہنا ہے پورا، تو اس کا امپیکٹ پوری اس کی زندگی پہ بھی رہے گا؟ سر دیکھیں، جو ساری کوشش ہے
آپ کے پروگرام کی، ہم سب لوگوں کی، سب ایسے لوگ جو پازیٹیو تھنکرز ہیں کہ بھئی معاشرے میں سکون پیدا ہو، سلامتی پیدا ہو. ٹھیک. تو اگر ہم یہ رواج ڈال دیں کہ ہر شخص ایک دوسرے کو سلام کرے پاکستان میں، تو آپ سمجھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس کو جو جا رہا آسان کام ہے. السلام علیکم، السلام چلتے پھرتے علیکم. آپ دیکھیں لڑائی ختم، سڑکوں سے لڑائی ختم ہو جائے گی، آفس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور غیبت ختم ہو جائے گی، ٹھیک. ساس بہو کی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نند بھاوج کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. شوہر بیوی اگر اٹھ کے ایک دوسرے کو صبح سلام کر لیں تو آپ مجھے بتائیں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی طلاق ہوگی جہاں پہ سلامتی دی جا رہی ہوگی. جہاں ماں باپ کو اٹھتے ہی سلام کیا جائے گا، ٹھیک، وہاں ماں باپ کی کتنی اونچی پوزیشن ہوگی، ان کو اولڈ ہاؤسز میں نہیں بھیجا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں اپنے باس کو آگے بڑھ کے سلام اور باس اپنے جونیئر کو سلام کرے گا، وہاں کتنی اچھی ہارمونی پیدا ہوگی سر، کتنا رسپیکٹ ہوگی. تو یہ اگر معاشرے میں سلام، اچھا جس طرح جو مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جنت کا وعدہ ہو گیا سلام کرنے سے، کتنا آسان کام ہو گیا. اللہ زندگی آسان ہو گئی، ساری مشکلیں ختم ہو گئی. سلام شروع کر دیا، سلام شروع کر دیا. کامرانی کامیابی تو اصل وہ ہے. یہ دیکھیں نا، ساری محنتیں اسی بات کی ہو رہی ہے کہ جنت میں جانا ہے. اصل میں ہماری کوششیں تو یہی ہیں، اچھی باتیں کرنا، نیکی کرنا، آسان ترین کام ہے. آپ دیکھیں دل صاف ہو جاتا ہے. سلام کر دیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مالی کو سلام کیا، وہ حیران ہو گیا، ایسے پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں مجھے سلام کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد جب میں پاس سے گزرتا ہوں سب سے زیادہ آگے وہ اس کا گرم جوشی قسم کا سلام ہوتا ہے. جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. دیکھیں جی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، ساتھ کون پیچھے بیٹھا ہوا ہے سواری پہ جب آپ گئے، اور پھر اندر کعبہ میں بھی ساتھ لے کے اسامہ بن زید، غلام زادہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. یہ میسج پازیٹیو اس طرح جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر جامی آپ کا بھی شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے یہ ہرنیا کے کامیاب آپریشن کے لیے عمل ہے. درود شریف کے ساتھ یا سلاموں 134 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیں، اور آپریشن سے قبل یا سلاموں کا وٹ کرتے رہیں. آپریشن کے دوران مریض کے گھر والے یہی وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپریشن کامیاب ہوگا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 1144 ہجری میں جب میرا قیام مدینہ منورہ میں تھا، میں نے اس بات کا بار بار مشاہدہ کیا کہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے والوں کی طرف روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری سارے اہل اسلام کو عطا فرمائے. یہی جوہر ایمان.